فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے عید الفطر پر قوم کو مبارکباد۔ ISPR کے مطابق نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی بھی عید پر قوم کو مبارکباد۔ مسلح افواج کا عید الفطر پر اہل وطن کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ ISPR کے مطابق عید اتحاد، ہمدردی اور شکر گزاری کی اقدار کی عکاس ہے۔ پاک افواج کے جوان اہل خانہ سے دور ملک کی حفاظت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ دعا ہے عید پاکستان اور امت مسلمہ کے لیے امن، خوشحالی، برکتوں کا پیغام بنے۔ ایران کے خلاف جنگ جیت چکے مگر سیز فائر نہیں کر رہے۔ جب امریکہ چاہے گا اسرائیل جنگ ختم کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ امریکی صدر کی فلوریڈا میں گفتگو۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایرانی قیادت اور عسکری صلاحیتیں ختم ہو چکی، نیوی اور ایئر فورس کو بھی مکمل تباہ کر دیا۔ آبنائے ہرمز استعمال کرنے والے ممالک کو سیکیورٹی میں تعاون کرنا چاہیے۔ ایک خاص مقام پر آبنائے ہرمز خود بخود کھل جائے گی۔ چاہتے ہیں چین اور جاپان بھی آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے تعاون کریں۔ برطانیہ کا رد عمل بہت دیر سے آیا، جلد کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے نیٹو کو بزدل قرار دے دیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ کے بغیر نیٹو صرف ایک کاغذی شعر ہے۔ نیٹو ایٹمی طاقت رکھنے والے ایران کو روکنے کی جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ یہ جنگ فوجی طور پر جیت لی گئی ہے۔ امریکہ کے لیے ایران کا خطرہ بھی بہت کم رہ گیا ہے۔ نیٹو ممالک تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی شکایت کر رہے ہیں۔ نیٹو ارکان آبن ہرمز کو کھولنے میں مدد نہیں کرنا چاہتے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے کی اصل وجہ بھی یہی ہے۔ بزدل نیٹو، ہم یہ یاد رکھیں گے، دعویٰ کیا کہ ہم ایران میں زبردست کامیابی حاصل کر رہے ہیں، ایران کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ادھر ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل 48 گھنٹوں کی عارضی جنگ بندی چاہتے ہیں۔ دونوں ممالک جنگ بندی کے ذریعے وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی 68ویں لہر چھوڑ دی۔ جدید ایرانی میزائل اسرائیل کے مختلف علاقوں میں گرے۔ وسطی اسرائیل اور یروشلم میں دھماکوں کی آوازیں۔ ایران کا اسرائیل میں 25 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ حملوں میں جدید ترین خرم شہر 4 میزائل کا استعمال کیا گیا۔ ملٹی وار ہیڈ میزائلوں سے حیفا اور تل ابیب کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوجی اور سیکیورٹی مراکز پر درست نشانہ لگائے گئے۔ ملٹی وار ہیڈ میزائلوں نے دفاعی نظام کو چکمہ دے کر اہداف کو کامیابی سے تباہ کیا۔ دشمن کے دعووں کے برعکس اپنی بحری اور فضائی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کر دیا۔ ثابت کر دیا ایران کی دفاعی صلاحیتیں دشمن کے تصور سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں۔ ہماری افواج جارحیت کے خاتمے کے لیے تیار ہیں۔ ایران پر حملے کے بعد سوئٹزرلینڈ نے امریکہ کو اسلحہ دینے سے انکار کر دیا۔ سوئٹزرلینڈ نے ایران کے خلاف جاری جنگ میں اپنی غیر جانبداری برقرار رکھنے کے امریکہ کو اسلحے کی برآمدات روک دیں۔ سوئس حکومت کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ بین الاقوامی مسلح تصادم میں شامل ممالک کو جنگی ساز و سامان کی برآمد کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پابندی اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک امریکہ اور اسرائیل کا ایران کے ساتھ تنازع ختم نہیں ہو جاتا۔ برطانیہ نے ایران پر حملوں کے لیے فوجی اڈے دینے کی منظوری دے دی۔ برطانوی وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق ایران کے خلیجی ممالک پر حملے کے رد عمل میں امریکہ کو فوجی اڈوں کے استعمال کی اجازت دی گئی۔ PM آفس سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس سے قبل بھی امریکی افواج کو برطانوی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تھی، جن کا مقصد ایران کی جانب سے ممکنہ میزائل حملوں کو روکنا اور برطانوی مفادات کا تحفظ کرنا تھا۔ تاہم اب آبنائے ہرمز کی حفاظت کے لیے بھی فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے تاکہ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قلت پر قابو پایا جا سکے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت سامنے آئی ہے جب امریکی صدر نے نیٹو اتحادیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا برطانوی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ عباس اراغچی کی امریکہ کو اڈے دینے پر برطانیہ کو سخت وارننگ۔ کہا امریکہ کو اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دینے کا مطلب جارحیت میں شمولیت کے مترادف ہوگا۔ انہوں نے برطانیہ کے موقف کو جانبدار اور منفی قرار دیتے ہوئے امریکہ کے ساتھ تعاون ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔
برطانوی وزیر خارجہ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ وہ برطانیہ کے اڈوں یا مفادات کو نشانہ نہ بنائے۔ عباس اراغچی نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ برطانیہ میں امریکہ کو اڈے دینے سے برطانوی شہریوں کی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ برطانیہ کے زیادہ تر عوام اس جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ سری لنکا نے امریکی جنگی طیاروں کو اپنے اڈے دینے کی درخواست مسترد کر دی۔ سری لنکا کے صدر انورا کمارا نے پارلیمنٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے مارچ کے آغاز میں 2 جنگی طیارے مٹالا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تعینات کرنے کی درخواست کی تھی۔ ان امریکی طیاروں پر اینٹی شپ میزائل نصب تھے اور انہیں جبوتی کے اڈے سے لانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ سری لنکن حکومت نے امریکی درخواست پر 2 ٹوک انکار کر دیا۔ ایران کی آبِ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے لیے رجسٹریشن کا نظام متعارف کروانے کی تیاری۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران آبِ ہرمز پر منتخب نوعیت کی ناکہ بندی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس اہم آبی گزرگاہ کی مکمل بندش کے بجائے نئی حکمت عملی اپنائی جائے گی، جس کے تحت مخصوص جہازوں کو آبِ ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اس سسٹم کے ذریعے بحری جہازوں کی پیش کی جانچ اور رجسٹریشن کی جائے گی۔ اللہ کا شکر، دشمن ٹوٹ چکا ہے۔ دشمن کو گمان تھا قیادت کی شہادت کے بعد میدان چھوڑ دیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا دشمنوں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا حکم۔ رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنئی کا ایرانی قوم سے خطاب، کہا کہ دشمن سمجھتا تھا 1 یا 2 دن میں نظام کا تختہ الٹ دیں گے۔ عوامی حمایت نہ ملنے پر دشمن نے جنگ شروع کی۔ ایران میں محاذ دشمن کے اندازوں سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ ہم نے روزے اور جہاد کو ایک ساتھ جاری رکھا۔ ہمارا اتحاد دشمن کو جھکنے پر مجبور کر دے گا۔ رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنئی نے انٹیلیجنس اہلکاروں کے لیے اہم پیغام جاری کر دیا۔ کہا کہ شہید وزیر انٹیلیجنس کے بعد پیدا ہونے والے خلا کو پر کرنے کے لیے اہلکار اپنی کوششیں دگنا کر دیں۔ ہماری ترجیح دشمن کو ہر محاذ پر ناکام بنانا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے مزید کہا کہ پاکستان ایک عظیم ملک ہے۔ مجتبیٰ خامنئی کا پاکستان اور افغانستان سے تعلقات بہتر بنانے کی اپیل۔ دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری کے لیے مدد کی پیشکش بھی کر دی۔ ایرانی رہبر اعلیٰ مزید بولے کہ ایران نے ترکی اور عمان میں حملے نہیں کیے، یہ صہیونی دشمن کی تفرقہ پیدا کرنے کی چال ہے۔ اسرائیلی اور امریکی حملوں میں ایران کے 2 کمانڈر شہید ہو گئے۔ امریکی اور اسرائیلی جنگی طیاروں کی تہران میں شدید بمباری۔ اسرائیل کے شیراز، بندر عباس اور خوزستان پر بھی حملے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان جنرل علی محمد نائینی شہید ہو گئے۔ علی محمد نائینی کو تہران میں ہونے والے بمباری میں نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کا بسیج فورس کے انٹیلیجنس چیف کو شہید کرنے کا بھی دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اسماعیل احمدی کو تہران میں نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کا فوجی کمانڈرز کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان، کہا کہ آبنائے ہرمز میں امریکی فوج کی آمد کے منتظر ہیں۔ ادھر امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 1450 ہو گئی۔ 18,500 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی 68ویں لہر چھوڑ دی۔ جدید ایرانی میزائل اسرائیل کے مختلف علاقوں میں گرے۔ وسطی اسرائیل اور یروشلم میں دھماکوں کی آوازیں۔ ایران کا اسرائیل میں 25 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ حملوں میں جدید ترین خرم شہر 4 میزائل کا استعمال کیا گیا۔ ملٹی وار ہیڈ میزائلوں سے حیفا اور تل ابیب کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوجی اور سیکیورٹی مراکز پر درست نشانے لگائے گئے۔ ملٹی وار ہیڈ میزائلوں نے دفاعی نظام کو چکمہ دے کر اہداف کو کامیابی سے تباہ کیا۔ دشمن کے دعووں کے برعکس اپنی بحری اور فضائی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کر دیا، ثابت کر دیا ایران کی دفاعی صلاحیتیں دشمن کے تصور سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں۔ ہماری افواج جارحیت کے خاتمے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی اسرائیلی حکام اب دنیا میں کہیں بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔